الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے. لامحدود درود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جن کی ذات ہی مقصود کائنات ہے. حمد و صلات کے بعد سامعین احتشام، آج کے جمعۃ المبارک میں چند باتیں آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے عرض کروں گا. دعا ہے خالق کائنات مسلمانان عالم کو متحد ہو کر
مسجد اقصی سے یہودیوں کو نکالنے کے لیے اقدامات کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور جو نہتے مسلمان فلسطین میں اور مسجد اقصی میں آئے دن شہید ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، دین کے اندر شخصیات کو بھی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور مقامات کو بھی شرف اور اعزاز حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، بعض جگہیں جن کو اللہ عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، تو پھر ان شخصیات اور ان جگہوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی اللہ تعالی عظمت اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک تابوت کا ذکر ہے، اس تابوت کو فرشتے اٹھاتے ہیں، تحملہ الملائکہ۔ اے اللہ، اس تابوت کے اندر کیا چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس تابوت کا ذکر تو قرآن میں فرماتا ہے؟ اس تابوت کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس تابوت کو یہ عزت اور عظمت ملی ہے کہ فرشتے اسے اٹھا رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، فرمایا کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقایا جات ہیں، ان کے کپڑے اور ان کے جوتے ہیں جن کو فرشتے اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن شخصیات کو عزت عطا فرماتا ہے، ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو، ان سے منسوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو پہلے انبیاء کی بات ہوئی، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بھی یہ شان ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنا دیا ہے۔ صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں کیوں بنایا؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ کیا پتھروں کی وجہ سے، پہاڑوں کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، گھاس کی وجہ سے، سندری کی وجہ سے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا؟ فرمایا کہ نبی نہیں، میری ایک ولیہ کے، عورت نبیہ نہیں ہوتی، فرمایا کہ میری ایک ولیہ کے قدم اس صفا اور مروہ کی زمین کو لگ گئے ہیں، میں اللہ نے اس صفا مروہ کو اپنی نشانیاں بنا دیا۔
شاعر اللہ بنا دیا ہے۔ شان اولیاء، شان انبیاء تو بلند ہے۔ وہ جانور جن کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جائے، جن کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جائے اور ان کے گلے میں رسی ڈال دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو اور اس سے لگی ہوئی ہر چیز کو فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شخصیات کو بھی عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، مقامات کو بھی عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، لیکن جن شخصیات کو، جن مقامات کو اللہ عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، پھر ان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آج مسجد اقصیٰ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پر آج وہ صہیونی یہودی تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھ چھوڑی ہیں، اس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد اقصیٰ کب بنی؟ اس مسجد اقصیٰ کو کب تعمیر کیا گیا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مسجد اقصیٰ کو کب بنایا گیا؟ گویا سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت اور دین کی ہی بات نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی بھی ہر بات جانتے۔ اس کا تعلق تو تاریخ سے ہے، ہسٹری سے ہے کہ مسجد اقصیٰ کب بنی ہے، اس کا وجود کب وجود میں آئی ہے۔ تو گویا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات عالم کا کوئی سوال بھی ہو جس کا تعلق تاریخ سے بھی ہو، اگر وہ سوال بھی تم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے تو اللہ کے نبی اللہ کے دیے ہوئے علم سے تمہیں جواب عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد حرام کو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ بنایا، اس کی تعمیر ہوئی۔ مسجد حرام سے 40 سال بعد اس کی تعمیر ہوئی، اور اس ضمن میں کہیں تفاصیل اور وضاحتیں موجود ہیں۔ بہرحال میں آگے بڑھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کر لیا، پہلی بار جب مسجد حرام کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ ڈیوٹی جو ہم نے تمہارے سپرد کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر، جو ڈیوٹی اور خدمت ہم نے آپ کے ذمہ لگائی تھی، اب یہ خدمت آپ نے جو پیش کی ہے، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اے میرے پیغمبر میں آپ کو عطا فرماؤں۔
میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر 3 دعائیں مانگی، 3 دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب کتاب نبی کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی۔ آج کے بادشاہوں کو، سلاطین عالم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کو سامنے رکھ کے ان کا اثر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہلی دعا یہ مانگ رہے ہیں۔ جناب پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ مانگ رہے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ جو تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے، تخت عطا فرمایا ہے، بادشاہی عطا فرمائی ہے، اے مولا کریم، میری پہلی دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے، میری پہلی عرض یہ ہے، اے پروردگار عالم، میں جو بھی فیصلہ کروں، جو بھی حکم دوں، اے اللہ میں پہلی دعا یہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو میری ہر دعا کے اندر اپنی رضا کو شامل فرما دے۔ میری پہلی دعا مالک یہ ہے کہ جو حکومت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح، سلاطین عالم کی طرح شترے بے مہار نہ ہو جاؤں، بے لگام نہ ہو جاؤں، بے پرواہ نہ ہو جاؤں۔ اے مولا کریم، جو حکومت اور سلطنت بادشاہی تو نے مجھے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ میرے ہر فیصلے کے اندر تیری رضا شامل حال ہو جائے۔ ہر فیصلہ اے اللہ تیری رضا کے مطابق کروں، یہ مجھے تو خیرات عطا فرما۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگی؟ جناب سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی۔ اے اللہ اس مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے کے بعد میری دوسری دعا یہ ہے، اے مولا کریم تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس جیسی بادشاہت میرے بعد تو کسی کو بھی عطا نہ فرمائے۔ ایک، میرا ہر فیصلہ تیری رضا کے مطابق ہو، دوسری میری دعا مالک تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ تو مجھے ایسی بادشاہت دے، پھر زمانہ سلیمان کی بادشاہی کی مثال دے، پھر زمانہ سلیمان کی بادشاہی کی مثال دے، میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملی ہو۔ آپ کو یاد آیا ہوگا ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک جن کو قابو کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ آتی، کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، جن بھی تابع تھے، حضور نے فرمایا کہ آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں، تو اس لیے کہ آج میں اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کی لاج رکھ رہا، کہ انہوں نے عرض کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرمانا کہ ایسی بادشاہی کسی کو تو نے عطا نہ فرمائی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد جو تیسری دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی وہ کیا تھی؟ ہاں، مسجد حرام جس کے لیے بیت اللہ جس جہاں پہ ہے، جہاں مسلمان جانے کے لیے تڑپتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس بیت اللہ اور مسجد نبوی جس کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں، آج اس کے علاوہ بھی ایک مسجد اقصیٰ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی اس کو حاصل ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تیسری دعا
مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ جو تیرا گھر بنایا ہے، اے اللہ قیامت تک جو بھی آئے اس مسجد میں قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جو بھی آ کے تیرے اس گھر کے اندر عبادت کرے، اے اللہ میری تیسری دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے، جو بھی اس گھر میں آ کے عبادت کرے، اے اللہ اس عبادت کی وجہ سے تو اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ گویا مسجد حرام، مسجد نبوی اور اس کے علاوہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے جہاں آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جہاں امت مسلمہ کے سپوت ذبح کیے جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان تعمیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ جو بھی تیرے اس گھر میں آ کے عبادت کرے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کا قصد کر کے، ان کی زیارت کا قصد کر کے اگر کوئی جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ثواب اور ان کے لیے اجر کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ ان میں فرمایا ایک مسجد حرام ہے بیت اللہ والی، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصیٰ، اور فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ انہیں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اور کتابوں میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ، اس مسجد اقصیٰ کی تاریخ یہ ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور رسل نے اس مسجد اقصیٰ میں اللہ کے گھر کے اندر عبادت کی ہے۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ 1,00,000 انبیاء اور رسل نے یہاں پہ اللہ کی عبادت کی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ مسجدیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجدیں جہاں پہ اللہ کے ولی جا کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ولی جہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، تم کوشش کیا کرو کثرت سے ان مساجد کے اندر جا کے عبادت کیا کرو، ان مساجد میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ جو اللہ کے ولی ان مساجد کے اندر نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان اللہ کے ولیوں کی روحیں وہاں پہ آتی ہیں، ان کی روحیں وہاں پر آتی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ جن مساجد میں اللہ کے ولی اپنی زندگیوں میں نماز پڑھتے رہے ہوں، ان مسجدوں میں نماز پڑھی جائے اللہ کے ولیوں کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جس مسجد اقصیٰ کے اندر 1,00,000 انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہوں اور وہاں پہ عبادت کرتے رہے ہوں، اس مسجد اقصیٰ کے اندر کی ماحول اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا، برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج جب ہم مسجد اقصیٰ کی بات سن رہے ہیں، آپ جب سماعت کر رہے ہیں کہ یہ اتنی عظمتوں والی مسجد ہے، یہ اتنی برکتوں والی مسجد ہے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ عبادت کرتے رہے ہیں، اندازہ کریں کہ آج جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر مسجد اقصیٰ اس کا احترام پیدا ہوتا ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی عقیدت پیدا ہوتی ہے، اس کی عزت، عظمت، حرمت اور شرف ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں اگر ماحول ایسا ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اگر مجلس حضور کی ہو، بیٹھنے اور سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں،
اور حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے فضائل بیان کر رہے ہوں تو آپ اندازہ کریں سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی کتنی محبت پیدا ہوئی ہو۔ اسی طرح کا ایک منظر تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، عظمت اور حرمت بیان کر رہے تھے، اور سننے والوں میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی موجود تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی موجود تھی اور حاضر تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے مسجد اقصیٰ کی عظمت بیان کی، شان بیان کی، یا رسول اللہ اس مسجد اقصیٰ کی ذرا اور بھی کوئی شان بیان کریں نا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو محشر کا میدان لگائے گا، جو محشر کا میدان سجایا جائے گا، وہ بھی اس مسجد اقصیٰ کے اندر ہوگا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نے مسجد کی اتنی فضیلت سنی اور اسی مقام پر یا ایک اور مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار جگہیں ایسی ہیں حضور نے فرمایا وہاں پہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ 4 جگہوں میں فرمایا امام الانبیاء نے کہ دجال کی ہمت نہیں کہ وہ ان 4 جگہوں پہ داخل ہو۔ ان 4 جگہوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے اور ایک مسجد طور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ اللہ سے کلام کرتے تھے، فرمایا کہ ان 4 جگہوں میں دجال کی بھی ہمت نہیں کہ اس مسجد اقصیٰ کے اندر امام الانبیاء نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ معراج کی شب اللہ نے اس مسجد اقصیٰ کو منتخب فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے۔ وقت مختصر ہے، میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں حضور نے بشارتیں عطا فرمائی تھیں، میرے غلاموں وہ وقت آئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کے خزانے یہاں تقسیم کریں گے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے اس مسجد نبوی میں میرے غلام تقسیم کریں گے۔ تاریخ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا، وہ منظر بھی دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ویران ہوئیں، اجڑی، مال غنیمت ہاتھ آیا اور ان کی سلطنتوں کی دولت وہاں مسجد نبوی میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو فتح کرنے کے لیے حضرت عبیدہ بن جراح آگے بڑھے، فلسطین کے لوگ چھپ گئے، وہ اندر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے اپنے آپ کو معصور کر لیا اور حضرت عبیدہ بن جراح کو یہ پیغام دیا۔ عبیدہ بن جراح کو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبیدہ بن جراح ہے۔ تو وہ فلسطین کے لوگ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ شہر فتح ہوگا، لیکن جو فتح کرنے والا ہے اس کا نام ہماری کتابوں نے عبیدہ نہیں لکھا، اس کا نام ہماری کتابوں میں عمر لکھا ہے۔ فلسطین کے لوگ کہنے لگے عبیدہ بن جراح تم ہمارے علاقے کو فتح نہیں کر سکو گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او اہل فلسطین، اگر تم نے جناب عمر کے ہاتھوں سے
جناب عمر کے ہاتھوں سے اپنی شکست تسلیم کرنی ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، عمر تشریف لا رہے ہیں، عمر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا عمر یہ لوگ معصور ہو گئے ہیں، اندر چلے گئے ہیں، اور ان کا اصرار یہ ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ حضور کا صحابی ہوگا، وہ حضور کا خلیفہ ہوگا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا۔ اے عمر، جب تک آپ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ لوگ اپنی چابیاں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمر کو حضرت عبیدہ بن جراح کا خط ملا۔ بادشاہی وقت آپ کو یاد آیا ہوگا کہ حضرت عمر پھر کس طرح آئے، کس طرح کیا کرو فر سے آئے، ٹھاٹھ باٹ سے آئے؟ نہیں، حضرت عمر ایک سواری ہے، اور راستے میں حالت یہ ہے، فلسطین کو، اس بیت المقدس کو، ان یہودیوں کی سرزمین کو حضرت عمر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج میں پہلے پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ہماری اتنی جرت ہے؟ قرآن نے کہا، جب قرآن نے کہا تھا نا انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام کی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ جب ایسی قرآن نے اعلان کیا، بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک آتے ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، یہ پیسے والے لوگ ہیں، جب یہ آتے ہیں تو ان کے آنے کی وجہ سے تجارت ہوتی ہے، ان کے آنے کی وجہ سے ہماری معیشت سنبھل جاتی ہے، اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم بھوک سے مریں گے، افلاس طاری ہو جائے گی اور غربت طاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مشرک آتے ہیں تو تب تمہارا وہ معیشت کا پہیہ چلتا ہے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان مشرکوں کو مسجد حرام سے نکالنا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہیں غنی کرنا، امیر کرنا یہ اللہ اپنے فضل سے فرمائے گا، اللہ اپنے فضل سے فرمائے گا۔ حضرت عمر آ گئے، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ آپس میں طے تھا کہ جب حضرت عمر سواری پہ سوار ہوں گے، غلام نیچے مہار پکڑے گا، ایک بندہ سوار ہوگا، ایک پیدل ہوگا۔ جب بیت المقدس قریب آ گیا، اب قسمت سے باری غلام کی تھی، غلام کی سواری پہ سوار ہونے کی باری تھی۔ حضرت عمر کا نیچے کھڑا ہونا، سواری کے ساتھ پیدل چلنا غلام کو گوارا نہ ہوا۔ اس نے کہا حضور اگر آپ قبول فرمائیں، اس کی اجازت بھی دیتی ہے، میں خوشی سے اپنی باری آپ کے لیے قربان کرتا ہوں، میں خوشی سے اپنی باری آپ کے لیے قربان کرتا ہوں، کیونکہ پروٹوکول کا یہ تقاضا ہے، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کا سواری پہ ہونا یہ وقت کا تقاضا ہے، میں غلام ہوں، میں ہاتھ باندھ کے سواری کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا تم جو مرضی کر لو، لیکن میں عمر اپنی بات کو بدل نہیں سکتا، میرا یہی فیصلہ ہے، بے شک سامنے بیت المقدس آ گیا ہے، اگر باری تمہاری ہے، سواری پہ تم سوار ہوگے، میں عمر پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر نے بات نہ مانی، لیکن دیکھیں نتیجہ کیا نکلا، وہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ اہل فلسطین جب باہر نکلے کہا غلام کون ہے، آقا کون ہے؟ کہا غلام وہ ہے جو سواری کے اوپر سوار ہے، آقا وہ ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ اہل فلسطین کہنے لگے او مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، آج ہماری کتابوں کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنے والے اس عمر کی آخری نشانی جو بیان کی گئی تھی، اس عمر کی آخری نشانی یہی بیان کی گئی تھی، جب وہ عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا، جو امام ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، وہ پیدل چل کے آ رہا ہوگا، ان کا غلام سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہوگا۔ کہا
ہماری کتابوں میں جو آخری نشانی لکھی تھی بیت المقدس کے فتح ہونے کی وہ یہی تھی، عمر جب آئے گا تو وہ پیدل ہوگا، عمر کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ حضرات گرامی، آج بھی مسلم حکمران اگر قرآن کے اس تصور کو مان لیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اللہ کے حکموں کو ماننا یہ تمہارے ذمے پہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ضرور غنی فرما دے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کی طرف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا